تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس طرح سے کوئی بھی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ کون ہوگی جو تم جیسے کنوارے باپ سے شادی کرے، جس کے 2 جڑواں بچے ہوں؟ میری تو یہی شرط ہے، جسے منظور ہو اور جسے میں اسی حال میں قبول ہوں مجھے بتا دینا۔ میں اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے دوست حامد مرتضیٰ سے کہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے ہو جامی، اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی لڑکی ایڈوانس میں 2 بچوں کی ماں بننا پسند نہیں کرتی۔ میں کئی جگہ بات کر چکا ہوں لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے چڑ کے اس سے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دوں؟ ارے میں نے یہ کب کہا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم انہیں ان کی نانی کے پاس چھوڑ دو۔ ہرگز بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میں انہیں ان کی نانی کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اور خاص طور پر مجھے ان بچوں کی خالہ سے سخت نفرت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دونوں بھتیجے اپنی خالہ سے پرورش پائیں۔ یہ سن کے حامد نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ میں نے تم جیسا احمق شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر ان کی خالہ انہیں سنبھالنا چاہتی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ دیکھو، یا تو تم اپنا بزنس مینج کر سکتے ہو یا ان 2 بچوں کو۔ یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں ایک ماں کی ضرورت ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے۔ تم نہیں سنبھال پاؤ گے، بہت جلد تھک جاؤ گے۔ اور کیا حرج ہے کہ تم ان دونوں بچوں کو ان کی خالہ کو دے دو؟ حامد نے پھر وہی بات کی جسے میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی نہایت بدتمیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دونوں بھتیجے اس کے پاس پرورش پائیں۔ میں کسی قیمت پر اپنے بھتیجے اسے نہیں دوں گا، میں نے حتمی انداز سے کہا۔ حامد کہنے لگا، وہ بھی اتنا ہی حق رکھتی ہے، کیونکہ یہ اولاد صرف تمہارے بھائی کی نہیں ہے، اس کی بہن کی بھی ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تمہیں طوبہ سے ملنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ ایسے کرو کہ پھر لڑکی چھوڑو، تم کسی متعلقہ یا پھر کسی بیوہ عورت کا رشتہ دکھا دو، میں شادی کر لوں گا۔ شرط بس وہی ہے کہ وہ میرے دونوں بچوں کو سنبھالے اور انہیں سگے بچوں کی طرح پیار کرے گی۔ میں نے کرسی کھسکا کے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے مجھے رشتہ چاہیے، مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کے میں گھر واپس آ گیا۔ اس طوبہ کی بچی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ہوتی کون ہے مجھ پہ کیس کرنے والی؟ اس لڑکی نے مجھے عدالت کے ذریعے گارڈین اینڈ کسٹڈی پٹیشن کا نوٹس بھیجا تھا۔ وہ میرے بھائی کی اولاد مجھ سے اپنی ضد کی وجہ سے چھیننا چاہتی تھی۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ میں کبھی اپنے بھتیجے اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کیس مضبوط تھا، بچے شیر خوار تھے، صرف چند ماہ کے تھے، اس لیے ایک مرد ہوتے ہوئے میں انہیں سنبھال نہیں سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور گھر میں ایسی کوئی عورت نہیں تھی، اور وہ اور اس کی ماں میرے بھتیجے مجھ سے ہتھیانا چاہتی تھی۔ اور میں جانتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی ایسا کیوں چاہتی ہیں، میرے بھائی کی جائیداد پہ حق جمانا چاہتی ہیں، اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے جلد از جلد شادی کرنی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ تبھی میرے پاس ایک اور نوٹس آیا۔ مجھے طوبہ کے ساتھ بات کرنے کا آرڈر دیا گیا کہ اگر مفاہمت سے بات طے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اپنے دونوں بھتیجے ان کی خالہ کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ بات صرف جائیداد کی نہیں تھی، مجھے واقعی اپنے دونوں بھتیجوں سے بے تحاشا محبت تھی، حالانکہ میں اپنی بھابھی سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ میرے بھائی کی لو میرج ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی پہ جان نچھاور کرتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ گھر جہاں میں رہتا تھا یہ میرے والد نے میرے بھائی کے نام کر دیا تھا۔ کیونکہ ہم دونوں بھائیوں میں بہت اتفاق تھا اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر کس کے نام ہے، یہاں تک کہ بابا نے فیکٹری بھی جس پلاٹ پہ بنائی تھی وہ پلاٹ بھی بھائی کے نام تھا۔ اس طرح سے سب کچھ ہی میرے بھائی کے نام تھا، اور میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے فرق نہیں سمجھا تھا اور نہ میں نے فرق سمجھا تھا۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب میرے بھائی نے لو میرج کی اور نورین کو بیوی بنا کے لے آئے، حالانکہ میں نے بھائی کو بہت منع کیا کہ یہ لڑکی آپ کی دولت کے پیچھے یہاں آئی ہے، لیکن بھائی کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے۔ شادی کو چند دن ہوئے تھے تبھی نورین نے پورے گھر پہ قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا، ہر چیز اس کی مرضی سے ہونے لگی۔ میں چونکہ لاڈلا تھا اور اکلوتا بھائی تھا، ہمارے والدین بھی حیات نہیں تھے، اس لیے مجھے ہر وقت حکم چلانے کی عادت تھی، کیونکہ بھائی میری ہر بات مانتے تھے۔ مجھے ماں باپ کا پیار اپنے اس بھائی سے ہی ملا تھا، لیکن جب نورین بھابھی آئیں تو بھائی کے تیور بدلنے شروع ہو گئے۔
جب میں ملازم سے کہہ کے اپنی مرضی کا کھانا بنواتا اور رات کو جب آفس سے واپس آ کے ٹیبل دیکھتا تو کھانا مختلف سا پڑا ہوتا۔ جب میں چلا کے ملازم سے پوچھتا کہ یہ کیوں بنایا ہے، تم جانتے ہو کہ میں بھنڈی نہیں کھاتا، تو وہ نظر چرا کے کہتا کہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ارسلان صاحب کو بھنڈی بہت پسند ہے اور وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں صبح کیا کہہ کے گیا تھا؟ جب میں بھابھی سے پوچھنے لگا تو کہنے لگی تم کیوں نہیں کھاتے سبزیاں، کھایا کرو، اچھی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں، وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی نے میرے بھائی کو گھن چکر بنا کے رکھ دیا تھا۔ مجھ سے بھی فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں تم پیار محبت سے رہا کرو۔ آتے ہی اس نے پورے گھر کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا اور مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ میں ہمیشہ کھینچا کھینچا سا رہتا تھا۔ ابھی شادی کو 15 دن گزرے تھے کہ اس کی ماں اور چھوٹی بہن بھی آ گئیں۔ اس کی چھوٹی بہن مجھے ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ نام تو اس کا توبہ تھا لیکن حرکتیں اس کی توبہ توبہ تھیں۔ ہمارے گھر میں آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھتی تھی جیسے اس کے باپ کا گھر ہے۔ میں آفس سے گھر آیا تو گھر کا پورا نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ پاپ کارن کھا رہی تھی، لاؤنج کی ساری لائٹیں بند تھی اور بڑی سی LED پہ ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ میں اندر آیا تو دیکھا کشن زمین پہ پڑے ہوئے تھے، محترمہ صوفے پر بیٹھی نہیں لیٹی ہوئی تھی، خود کہیں دوپٹہ کہیں اور بڑے انہماک سے ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے لائٹ جلائی تو ایک دل خراش چیخ اس نے ماری، جیسے LED سے بھوت نکل کے اس کے پاس آ گیا ہو۔ لائٹ جلنے پہ بے ساختہ اس نے چیخ ماری اور پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ میں تو لاؤنج کا حشر دیکھ کے تب کے رہ گیا۔ زمین پہ کشن گرے ہوئے تھے، ساتھ میں چپس اور بسکٹ کے خالی ریپر پھینکے ہوئے تھے، جیسے گھر نہ ہو کباڑ خانہ ہو۔ میں خاصا نفیس طبیعت کا مالک تھا، مجھے ہر چیز سلیقے طریقے سے اچھی لگتی تھی اور وہ لڑکی بالکل الٹ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی جامی بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے تو ساری مووی کا مزہ کرکرا کر دیا۔ یہ کہہ کے اس نے صوفے پہ پڑا بڑا سا دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالا، پھر ہاتھ میں پاپ کارن پکڑ کے میری طرف کرنے لگی۔ مجھے شدت سے اس پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور؟ ارے اگر کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، یہ کیا حال کیا ہے تم نے لاؤنج کا؟ میں نے لاؤنج کا حلیہ دیکھ کے کہا۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، اب انسان جب فلم دیکھتا ہے تو ساتھ میں کچھ کھاتا بھی تو ہے۔ میں اٹھا لوں گی، اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے، آپ تو آتے ہی شروع ہو گئے، آپ کو مہمانوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ ارے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے آنے پہ یہ منہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے کہا تم میرے لیے زحمت زیادہ ہو۔ تبھی نورین بھابھی بھی اپنے کمرے سے آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا جامی، کیوں میری بہن پہ چلا رہے ہو؟ وہ اپنی بہن کے ساتھ لگ گئی تو کہنے لگی دیکھے نا آپ ہی، جامی بھائی مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں نے کچرا پھیلا دیا۔ میں نے کہا آپ کی بہن کو ذرا بھی تمیز ہے کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے؟ میں نے کشن اٹھا کے صوفے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نورین کہنے لگی ارے بچی ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بچی ہے؟ 5 فٹ 6 انچ کی بچی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ میری بات پہ کہنے لگی آپ ہی دیکھ رہی ہیں، آپ میرے لمبے قد کو نظر لگا رہے ہیں۔ مجھے اس کی بچکانہ حرکتیں زہر لگتی تھیں۔ نورین بھابھی اسے سمجھانے کے بجائے الٹا مجھے ہی کہنے لگتی تھی ارے بچی ہی تو ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم جاؤ فریش ہو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جتنے دن وہ یہاں رہی میرا پارا ہائی رہا، کیونکہ مجھے ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ بس یہ ایک شکر تھا کہ اس افلاطون لڑکی کی پہنچ میرے کمرے تک نہیں تھی، کیونکہ میں اس معاملے میں بہت سخت مزاج تھا۔ میں نے بھابھی سے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ گھسے، اس لیے میرا کمرہ بند ہی رہتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ میرے کمرے کا بھی تہس نہس کر دیتی۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میرے بھائی ارسلان نے بھی اس لڑکی کی وجہ سے مجھے ڈانٹا۔ حالانکہ میرے بھائی نے آج تک کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن اس میسنی چالاک اور شاطر لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنے بھائی سے ڈانٹ پڑی، کیونکہ محترمہ نے آئس کریم کھانی تھی اور رات کے 1 بجے مجھ سے کہنے لگی جامی بھائی چلے نا میرے ساتھ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئس کریم کھانی ہے، سب میرے بھائی کے پیسے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر پہ کھایا کرو آئس کریم۔ یہ بات سن کے اس چالاک لڑکی نے بھی بھی کر کے رونا شروع کر دیا۔ بھائی اور بھابھی کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ ارسلان بھائی کہنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی دیکھیں نا ارسلان بھائی، میں نے جامی بھائی سے کہا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے تو کہتے ہیں تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔
میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، اور آپ ہی نے تو یہی کہا تھا کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں، لیکن یہ تو مجھے تانا دے رہے ہیں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے اور میں آپ کے پیسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، آپ ابھی مجھے میرے گھر چھڑوا کے آئیں۔ یہ سن کے ارسلان بھائی نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے بچی کے ساتھ، اور تم کیا جتاتے رہتے ہو کہ تمہارا گھر ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی یہ بات نہیں جتائی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میری نورین سے شادی ہوئی ہے تم کئی بار اسے بھی سنا چکے ہو کہ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر اتنا ہی تیرا میرا آ گیا ہے تو میں آج ہی سب کچھ تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے نہ یہ گھر اور نہ بابا کی فیکٹری، تم دونوں چیزیں اپنے پاس رکھ لو۔ میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں کہ ہر وقت اسی چیز کو جتاتا رہوں۔ ارسلان بھائی کی بات سن کے میں نے کہا نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، گھر اور فیکٹری آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ایک ہی بات ہے۔ ارسلان بھائی کہنے لگے تو پھر تم نے کیوں اس کو ڈانٹا ہے؟ میں نے کہا اصل میں مجھے صبح آفس جانا تھا، میں سونے لگا تھا، میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ ارسلان بھائی کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم لے جاؤ اسے آئس کریم کھلا کے لے آؤ، وہ کون سا روز روز آتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہاں سے جائے گی تو دوبارہ آئے گی نا۔ اس کی بہن کی شادی کو ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے تھے اور اسے آئے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ میں نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ فوراً سے اپنے آنسو صاف کر کے چپل پیروں میں پہن کے مجھ سے پہلے باہر نکلی۔ میں نے چوکیدار سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے یوں بیٹھی جیسے اسی کی گاڑی ہو۔ مجھے بھائی کا لحاظ نہ ہوتا تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگاتا۔ خیر اس بھوکی ندیدی کو میں نے آئس کریم کھلائی، اگلے روز اسے اس کی ماں کے گھر بھی چھوڑا، لیکن ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ نورین بھابی امید سے ہو گئی۔ میں اس لیے خوش تھا کہ چلو اچھی بات ہے، میرا کوئی بھتیجا بھتیجی آئے گی تو میرا بھی دل لگ جائے گا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نورین بھابی بیڈ ریسٹ کریں گی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن بھائی تو نورین بھابی کو یوں ہی رکھتے تھے جیسے وہ ان کے ہاتھ کا چھالا ہوں۔ اور یہ محترمہ پھر ہمارے گھر پہ آ ٹپکی، بقول اس کے اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ لیکن خیال کیا رکھنا تھا، ایک تو اسے ہر وقت بھوک بہت لگی رہتی تھی۔ صبح اٹھ کے جب میں کچن میں پانی پینے جاتا تو کچن کی حالت دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا سر پھاڑ دوں۔ پتہ نہیں رات کو اٹھ اٹھ کے کیا کھاتی تھی، شیلف پہ پلیٹیں اور پتیلیاں بکھری ہوتی تھیں، میگی نوڈلز کے خالی ریپر زمین پہ گرے ہوتے تھے، کبھی پیزا کے خالی ڈبے شیلف پہ پڑے ہوتے تھے۔ میرے بھائی کے اور میرے مال کو مفت کا سمجھ کے کھاتی تھی۔ بہن کو کیا سنبھالنا تھا، گھر کا کباڑ خانہ بنا دیا تھا۔ کچن دیکھ کے میرا جی چاہتا تھا کہ کچن کو ہی مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دوں۔ کوئی بھی لڑکی اتنی بے ترتیب کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکی کو 2 مہینے برداشت کیا اور پھر بھائی سے کہا کہ آپ کہاں اپنی سالی کو زحمت دے رہے ہیں، اسے اس کے گھر پہ رہنے دیں، وہ ویسے ہی بچی ہے، وہ کہاں نورین بھابی کو سنبھال سکتی ہے، ایک سیانی ملازمہ رکھ لیں۔ شکر ہے کہ بھائی کے دماغ میں یہ بات آ گئی اور باقی کا عرصہ بڑے سکون سے گزرا۔ میری خوشی کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب 2 ننھے منھے بھتیجے میری گود میں آئے۔ میں بہت خوش تھا، دونوں کو میں بہت پیار کرتا تھا، لیکن بھابھی کے دونوں بیٹے آپریشن سے ہوئے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی نااہل بہن ان کا زیادہ خیال رکھ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی شکل دیکھ کے میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے آفس سے آتے ہی اپنے بھتیجے کو آڑے ٹیڑے طریقے سے اس لڑکی کی گود میں دیکھا تو میرا تو فشار خون بڑھ گیا۔ میں نے کہا اے لڑکی، پاگل ہو کیا؟ اتنے چھوٹے بچے کو ایسے کون پکڑتا ہے؟ بچے کی گردن ڈھلک رہی تھی، وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے اس کی گود سے ہادی کو پکڑ لیا، میرے بھتیجوں میں میری جان بستی تھی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے ٹھیک سے تو پکڑا تھا اسے، آپ ہی نے پکڑایا تھا، آپ جان بوجھ کے مجھے ڈانٹنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر سے اس کا رونا اسٹارٹ ہو گیا۔ نورین بھابی نے مجھے بہت ڈانٹا، کہنے لگی تم کیوں میری بہن کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ اس نے کس طرح سے ہادی کو پکڑ رکھا تھا؟ نورین بھابی کہنے لگی مجھے پتا ہے، میں نے ہی پکڑایا تھا۔ ارسلان بھائی نے بھی مجھے ہی ڈانٹا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ یہ لڑکی میری دشمن ہے۔ ابھی میرے بھتیجے 2 مہینے کے ہی ہوئے تھے جب بھائی اور بھابی شاپنگ پہ جانے لگے اور دونوں بھتیجوں کو میرے پاس چھوڑ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جائیں گے تو صحیح لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا
اور موقع پہ ہی دونوں زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا جوان بھائی اس طرح سے بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اس بار طوبا کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس کی والدہ بھی۔ اس کی والدہ تو دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، میری جوان بچی دنیا سے چلی گئی، میرا بیٹے جیسا داماد چلا گیا۔ بہرحال 3 دن وہ لوگ میرے گھر پہ رہے۔ پھر اس کی والدہ کہنے لگیں کہ تم کہاں ان بچوں کو سنبھال سکتے ہو، انہیں ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تبھی میرا طوبا سے پہلا جھگڑا ہوا اور خاصا خطرناک ہوا۔ کہنے لگی آپ کیوں رکھنے لگے، آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں انہیں؟ میں نے کہا میں تم سے زیادہ اچھا سنبھالنا جانتا ہوں، تم تو میرے بچوں کا پتہ نہیں کیا حال کر دو گی، اپنے آپ کو تو تم سنبھال نہیں سکتی اور نہ تمہاری بوڑھی ماں سنبھال سکتی ہے۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تاکہ میرے بھانجوں کی جائیداد کو ہتھیا سکے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اس وقت تو میں نے لڑ جھگڑ کے اسے دھکے دے کے نکال دیا کہ چلو نکلو یہاں سے، لیکن جب میں نے یہی بات وکیل سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی کی زندگی میں آپ اپنے حصے کی جائیداد لے لیتے۔ اب بقول آپ کے کہ گھر اور فیکٹری آپ کے بھائی کے نام ہے، آپ کے والد کے نام نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں پہ آپ کے بھتیجوں کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہاں آپ گارڈین کے طور پہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی گارڈین ان کا کوئی اور بن جائے تو شاید آپ کی یہاں سے بھی چھٹی ہو جائے۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو کے رہ گئے۔ جسے میں بڑی معصوم اور بے وقوف لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو بڑی تیز ترار نکلی۔ وہ ماں بیٹی شاید یہ سب کچھ ہتھیانا چاہتی تھی۔ ابھی میں ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا، اور پھر 2 بچوں کی ذمہ داری۔ 8 دن ہو گئے تھے میں اپنی فیکٹری کو وقت نہیں دے پایا، کیونکہ دونوں ہی بچے چھوٹے تھے۔ انہیں فیڈر دینا، انہیں پیمپر پہنانا، انہیں سنبھالنا میرے لیے تو ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ اوپر سے اس لڑکی نے مجھ پہ کیس کر دیا۔ اب مصیبت یہ کہ کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ مجبوراً مجھے وکیل کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ ان دنوں طوبا کی والدہ خاصی بیمار تھی، اس لیے وہ نہیں آئی تھی۔ طوبا کہنے لگی کہ چونکہ دونوں بچے چھوٹے ہیں اور میں ان کی تربیت کر سکتی ہوں، میری بہن کی اولاد ہے، اور یہ ایک مرد ہوتے ہوئے بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ شادی کرتے بھی ہیں تو میں ان کی چچی کے حوالے اپنے بھانجے نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں نے کہا میں کسی بھی صورت اپنے بھائی کی اولاد اس لاؤبالی لڑکی کے حوالے نہیں کر سکتا جو اپنا آپ بھی سنبھالنا نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگی میں 20 سال کی ہوں اور میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ بچوں کو سنبھال نہ سکوں۔ یہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں تاکہ معصوم بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال سکیں۔ میں نے کہا یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دونوں بھتیجوں کو اس لیے لینا چاہتی ہے تاکہ یہ میرے بھائی کی جائیداد پہ اپنا حق رکھ سکے اور مجھے گھر سے نکال سکے۔ وکیل نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن جو مشورہ وکیل نے دیا میں مر کے بھی وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ دونوں آپس میں شادی کر لیں تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ دونوں بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ الگ الگ ان کی پرورش کا بیڑا اٹھائیں۔ طوبا کہنے لگی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، یہ شخص انتہائی بدتمیز ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتی، میرے بھتیجوں کو بھی بگاڑ کے رکھ دے گی، میں ایسی نان سیریس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وکیل کہنے لگا دیکھیں اس طرح تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ کل کو جنید صاحب آپ کی بھی بیوی آئے گی اور وہ آپ کے بھتیجوں کے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتی ہے، اور دوسری طرف طوبا بی آج نہیں تو کل آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، آپ کا بھی شوہر ہے، اور آپ کے بھتیجوں کو وہ کیوں برداشت کرے گا پھر؟ ہاں اگر آپ لوگ بچوں کو بہترین مستقبل دینا چاہتے ہیں اور آپ دونوں کو بچوں سے واقعی محبت ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچوں کی زندگی ٹھیک گزر سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ان پہ چاچی آئے گی اور نہ ہی کوئی خالو، آپ دونوں ہی بچوں کے سگے ہیں۔ کم از کم بچوں کے معاملے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ باقی آپ کا آپس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ خود حل کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر دوسری صورت میں بچے بکھر کے رہ جائیں گے، 1 مہینہ خالہ کے پاس، 1 مہینہ چچا کے پاس، اور ایسے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ آپ دونوں سوچ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، لیکن دیکھ لیں بچے بہت چھوٹے ہیں،
اور جنید صاحب، آپ یا تو بچے سنبھال سکتے ہیں یا پھر اپنے بھائی کا کاروبار، اور بنا کاروبار کے آپ اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ میری بات پہ آپ دونوں غور کر لیں تو بہتر ہے۔ میں نے بڑے غصے سے طوبا کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی مجھے غصے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی واپس اپنے گھر آ چکے تھے، لیکن میں